الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. حاضرین جلسہ، محترم اساتذہ اکرام اور میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس جلسہ میں جو میری تقریر کا عنوان ہے اس کا نام مومن کی صفات ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اصل میں جو لوگ مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ مومن نہیں ہے۔ میرے بھائیو، مومن کی کیا خوبیاں ہوتی ہے، مومن کی کیا پہچان ہوتی ہے، آج وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ مومن تو وہ لوگ ہیں جن کی شروعات نماز فجر سے ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے دن کی شروعات 8 یا 9 بجے ہو رہی ہے۔ مومن تو وہ لوگ ہیں جن کا ہر کام عمل بس اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اپنے رب کے بنائے ہوئے جنت کو پانے کے لیے صبح و شام کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج ہم بھی صبح و شام کر رہے ہیں، اس دنیا کو سنوارنے کے لیے، اس دنیا میں اچھا نام کمانے کے لیے صبح و شام کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ انفال آیت نمبر 1 کے اندر مومن کی کچھ صفت کو بیان کیا، فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کا دل کانپ جائے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے۔ آج ہمارے دل کے اندر آج ہمارا دل کانپتا ہے اللہ کے نام کو سن کر، ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا، اور ہم اپنے آپ کو مومن ہونے کے نام کرتے ہیں۔ آج جمعے کی تقریریں ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، رات کے 2-2 بجے تک قرآن اور حدیث کے باتیں سنائے جا رہے ہیں، لیکن ہماری دل کی دنیا نہیں بدل رہی ہے۔ کیوں نہیں بدل رہی ہے؟ آپ قرآن کی پہلا پارہ کھولیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 73 کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ اے یہودیوں، تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، تم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، تم نے اتنی نافرمانی کی کہ تمہارے پتھروں سے بھی زیادہ سخت اور کٹور ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جبکہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر سے سوراخ ہو جاتے ہیں اور پانی رسس کر کے نکلنے لگتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر سے بڑی بڑی ندیاں اور بڑی بڑی نہریں نکلنے لگتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے سامنے جھک جایا کرتے ہیں۔ لیکن اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت اور کٹور ہو گئے۔ میرے بھائیو، ایک بات یاد رکھیے، جب دل کے اندر نرمی آتی ہے تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، اگر وہی دل سخت اور کٹور ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ مریم کے اندر اپنے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اسماعیل کا ذکر کیا، ادریس کا ذکر کیا، بہت سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا آیت نمبر 57 کے اندر اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وقیا، یہ ہمارے بندے تھے، یہ ہمارے رسول تھے، یہ ہمارے پیغمبروں میں سے تھے، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں کو پڑھی جائے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھی جائے، یہ وہی اللہ کے بارگاہ میں سجدے بھی گرائے ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال تو یہ ہے، قرآن وہی ہے، قرآن کی آیتیں تو وہی ہے، لیکن ہمارا دل سخت اور کٹور ہو چکا ہے، اور ہمارا دل اللہ کے نام کو سن کر بھی نہیں کہا۔ آج تو قرآن بھی وہی ہے، قرآن کی آیتیں تو وہی ہے، جس قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حشر آیت نمبر 20 کے اندر فرماتا ہے لو انزلنا
متصديا من خشية الله. اگر جو ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی نازل کیا تھا، کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا، تو پہاڑ اللہ کے خوف سے پہاڑ اللہ کے خوف سے ضرور ہو گیا۔ آج قرآن وہی ہے، قرآن کی آیتیں تو وہی ہے، لیکن ہمارا دل سخت اور کٹھور ہو چکا اور ہمارا دل اللہ کے نام کو سن کر بھی نہیں تھا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا يقولن رجل فقام خشية الله، اگر جو کوئی انسان اللہ کے خوف وجہ سے اللہ کے وجہ سے آنسو آئے، لا يقولن اللہ کے خوف وجہ سے آنسو آئے، قیامت کے دن اس کو جہنم کے آگ سے بچا لیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے باہر سے کسی گائے کے تھن میں دودھ نہیں جا سکتی، اسی طرح سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونے والا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنکھ بہا کرنے والا کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اے نوجوانوں، اپنے آئے جب تم اکیلے میں ہوتے ہو، تمہارے پاس تمہارا موبائل ہوتا ہے، اس میں جیو کرنے کا دادا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا تم کھلاتے ہو اور کیا کیا حرکتیں کرتے ہو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، قل کا یا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ تبارک اگر کوئی انسان اللہ کے خوف سے آنسو بہائے، اللہ کے ڈر سے آنسو بہائے، وہ قیامت کے دن انس سائل رہے گا۔ میرے بھائیوں، لوگوں کے سامنے دیکھے گا، لوگوں کے سامنے آنسو بہائے گا، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ جو اللہ کو اکیلے میں یاد کرتا ہو، جو اللہ کو رات کے تنہائیوں میں یاد کرتا ہو، جو اللہ کو بند کمرے میں یاد کرتا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملے گی۔ یہی سے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔